اللہ تعالیٰ جو ہیں جس کے دل کو قلب کو اطمینان عطا فرما دیتے ہیں نا، کہ ہر طرح سے اطمینان ہو جائے میرے آپ کے دلوں کو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے اور اللہ ہی میری حفاظت کرے گا، وہ کسی حال میں مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یعنی دین کی جب دعوت دینے کا عمل ہو یا دعوت پر عمل کرنے کا عمل ہو تو ان میں حالات ایسے بھی آتے ہیں کہ بہت سے لوگ آپ کو دعوت دیتے وقت رکاوٹ کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ اس دعوت پر عمل کرتے وقت آپ کو رکاوٹ کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو اس میں یہاں یہ سکھایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بتا کر مخصوص بندوں کی حفاظت کا اللہ خود انتظام فرماتے ہیں۔ وہ جو اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں اللہ ان کی حفاظت خود فرماتے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہے قرآن میں دوسرے انبیاء کے مقابلے میں زیادہ تفصیل اور تکرار کے ساتھ آیا، کیونکہ اس میں عجیب و غریب واقعات اور اشارات ہیں۔ انسان کو اللہ کی نعمتوں اور قدرت کے بارے میں غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں یہ واقعات، اور شاید اسی وجہ سے اس کی تکرار میں ایک حکمت ہے کہ ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی فرعون آتا ضرور ہے، کوئی نہ کوئی فرعون آتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی نہ کوئی موسیٰ بھی ہوتا ہے۔ تو اہل ایمان کو تیار کرنا ضروری ہے، ہر دور کا کوئی نہ کوئی فرعون ہے تو اہل ایمان کو تیار کرنا ہے۔ تو یہاں سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 98 تک، آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 98 تک، یعنی تقریباً جو ہے وہ 81 آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے۔ اس میں آپ کی زندگی کے بیشتر واقعات آئے۔ مثال کے طور پر آپ کے تذکرے کی ابتدا جو ہے وہ مدین سے واپسی پر ہو رہی ہے، آگ دیکھی، باری تعالیٰ سے شرف ہم کلامی ہوا ہے، نبوت ملی، پھر ولادت کا واقعہ آتا ہے کہ بھئی صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈالنے کا واقعہ ذکر کیا۔ حالانکہ زمانے کی ترتیب کے اعتبار سے دیکھیں تو پہلا واقعہ تو وہ ہے نا صندوق والا، پھر دوسرا جو واقعہ پیش آیا وہ ہے، لیکن قرآن جو ہے نا وہ واقعات کو انداز بدل کر بار بار بیان کرتا ہے تاکہ پڑھنے والے اکتائیں نہیں۔ اب ایک ہی واقعے کو ایک ہی طرز سے بیان کیا جائے تو اکتاہٹ کا شکار ہو جائے گا پڑھنے والا قاری، لیکن قرآن کی ایسی حکمت ہے، ایسا معجزہ ہے کہ اس کو جتنی دفعہ پڑھا جائے آپ کا دل نہیں بھرے گا، آپ کا دل نہیں بھرے گا اس کتاب کو پڑھنے سے۔ یہ اتنا بڑا اللہ رب العزت کا معجزہ ہے کہ دل بھرتا ہی نہیں ہے، اس کتاب کو پڑھ کے بھی نہیں بھرتا، اس کے واقعات سن کر بھی نہیں بھرتا۔ تو سورہ طٰہٰ میں آپ کے جو حالات بیان کیے گئے ان حالات کو ذہن نشین کرنے کے لیے چند عنوانات ہم قائم کر لیں تو دیکھیں، اللہ باری تعالیٰ نے شرف ہم کلامی دیا ہے، دریا میں ڈالا ہے، اللہ کی طرف سے آپ کو آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے کا حکم مل رہا ہے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ اخلاق کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرنا۔ پھر جادوگر جمع ہوتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فتح ہو رہی ہے، جادوگروں کا ایمان قبول کرنا ہے، راتوں رات بنی اسرائیل کا اللہ کے نبی کی قیادت میں مصر سے نکلنا ہے، فرعون کا سارے لشکر کے ساتھ تعاقب کرنا ہے، پھر ہلاک ہونا ہے۔ کریم اور رحیم مولا کی نعمتوں کے مقابلے میں بنی اسرائیل کا کفران نعمت بھی ہے، ناشکرہ پن بھی ہے، سامری کا بچڑا بنانا ہے، اسرائیلیوں کی ضلالت ہے، تورات لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طور سے واپسی پر اپنے بھائی پر غصے کا اظہار بھی ملتا ہے ہمیں اس واقعے میں۔ تو آیات کا مطالعہ کرنے کے بعد اور آیات کا مطالعہ کرنے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رب کریم کے خصوصی انعامات سامنے آتے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ فرعون کا ظلم اور پکڑ سے حفاظت کی اللہ نے، جبکہ اس کے کارندے تو نومولود بچے کو پکڑنے کے لیے تلاش میں پھر رہے تھے۔ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دی، یہاں تک کہ جو بھی آپ کو دیکھتا تو آپ سے محبت کرنے لگتا۔ آپ کی خصوصی پرورش کا انتظام اللہ نے فرمایا، پوری عزت احترام کے ساتھ رضاعت کے لیے حقیقی والدہ آپ کی طرف لوٹا دی۔ آپ سے جب ایک قتل ہو جاتا ہے آپ کو قصاص میں قتل ہونے سے بچا لیا، مدین سے واپسی پر آپ کو نبوت عطا کی، اللہ نے آپ کو شرف ہم کلامی بخشا، اپنے قرب اور محبت کے لیے آپ کو منتخب فرمایا۔ اور اس قصے کے آخر میں اذان ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ میں یہ بھی مکمل کر رہی ہوں لیکن کان میرے اذان کی ہی جانب ہے۔ اس قصے کے آخر میں قرآن قصص کے نزول میں حکمت اور قرآن سے اعراض کرنے والوں کو قیامت کے دن جس سزا کا سامنا کرنا پڑے گا اس کا ذکر ہے۔ پھر اسی مناسبت سے آیت نمبر 106 سے 112 تک قیامت کے ہولناک احوال بیان کیے اور بتلانے کے بعد بھول چوک انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نسیان کا ذکر کیا گیا ہے اور ابلیس کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے وہ بیان ہوا ہے۔ تو جو لوگ قرآن سے اعراض کرتے ہیں ان کے لیے وعید ہے، ان کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور انہیں قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ ایسے لوگوں کے حال پر اظہار تعجب کیا گیا جو قرآن کریم جیسا عظیم معجزات دیکھ لینے کے باوجود عصا اور ناقہ جیسے معجزات دیکھنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ آخری آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ
کہہ دیجئے کہ سب اعمال کے نتائج کے منتظر ہیں، پس تم بھی منتظر ہو، عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا سیدھی راہ پر چلنے والے کون ہیں اور جنت کی راہ پانے والے کون ہیں۔ اور یہاں آ کر ہماری سورہ طٰہٰ مکمل ہوتی ہے۔ لیکن سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 55 اور 56 آپ نے اپنے گھر کے ایک ایک مرد کو یاد کروانی ہے کہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 55 اور 56 جب کوئی انتقال کر جاتا ہے اور قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو 3 مٹھی جو مٹی ڈالنی ہے ہر شخص نے، تو یہ آیت نمبر 55 اور 56 پڑھ کر ہی 3 مٹھی مٹی ڈالنی ہوتی ہے۔ تو ہاں، ایز اے مدر، ایز اے سسٹر، ایک ماں کی حیثیت سے میرا اور آپ کا فرض ہے، ایک بہن کی حیثیت سے میرا اور آپ کا فرض ہے کہ ہم اپنے گھر کے مردوں کو یہ آیت ضرور ترجمے کے ساتھ یاد کروائیں۔